ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈاکٹر غلام یاسین صاحب، آنریبل ڈاکٹر قادر خان صاحب، آنریبل ڈینز، فیکلٹی ممبرس، اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ بہت بڑے آنر کی، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں یونیورسٹی آف سرگودا میں آج کے اس بہت ہی علمی اور فکری سیمینار میں اپنی علمی کمائیگی کے باوجود آپ کے درمیان موجود ہوں۔ میں اس کے لیے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کا، اس فیکلٹی کا، یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا اور آرگنائزرز کا دلی طور پہ مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور میں آپ سب کا بھی دلی طور پہ مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے کہنے سے پہلے میں اپنا لیکچر اینڈ کر دوں گا۔ اب میرے لیے کچھ کہنے کے لیے اصل میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ چھوڑا نہیں ہے کہ میں کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں سے بات ختم کروں، اس لیے میں آپ سے ایک دو ابتدائی باتیں کہنا چاہتا ہوں فارمل اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے۔ ایک تو میں اس بات کی ڈاکٹر صاحب کی تائید کروں گا کہ اقبال محض فلسفی نہیں ہے، اور اقبال محض ایک شاعر بھی نہیں ہے۔ میں جس اقبال کو جانتا ہوں یا مانتا ہوں وہ فلسفی بھی ہے، وہ شاعر بھی ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ حرف پیچھا پیچھو حرف نیش دار، تا کنم اکلے دل و مرداں شکار۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے کلام میں آپ کو فلسفہ بھی ملے گا، اور میرے کلام میں آپ کو لائٹ ویٹ باتیں بھی، عشق و محبت کی باتیں بھی ملیں گی، اور میں ان دونوں باتوں کے ذریعے اپنی مجاہدانہ اور مومنانہ قوت کے ذریعے بھی اور اپنے فلسفیانہ استدلال کے ذریعے بھی لوگوں کی عقل بھی شکار کرتا ہوں اور لوگوں کا دل بھی شکار کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، اقبال نے ارمغان حجاز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ سیدی میرے ساتھ سانحہ دیکھیے کہ مرا یاراں غزل خانے شمردند، کہ یہ جو میرے دوست ہیں، میرے معاصر جو ہیں، میرا حلقہ احباب جو ہے، یہ مجھے ایک غزل خان شاعر سمجھتے ہیں، حالانکہ میں تو محض شاعر نہیں ہوں، اور شاعری نہ تو میرا پیشہ ہے اور شاعری نہ تو میرا شغل ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ میں تو تمہیں اللہ کے اس وحدانیت کے، اس کی توحید کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اور ان کی امت کے درد کا جو میکدہ ہے، اس میکدے کے اندر کا راز جو میں جانتا ہوں، جو کچھ وہاں مجھے رندوں سے معلوم ہوتا ہے، میں باہر آ کے اپنی شاعری کے ذریعے تم میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہوں، تم کو اس سے آگاہ کرتا ہوں کہ میکدے کے، میخانے کے اندر کا راز کیا ہے۔ اور اقبال کو سمجھنے کے لیے مجھے اس سے بہتر ٹریبیوٹ نہیں ملا جو ڈاکٹر علی شریعتی، ایران کے انقلابی رہنماؤں میں بڑا ایک مشہور نام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھا گیا کہ اقبال کون ہے، تو ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اقبال کون ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقبال اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ اگر اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا آپ نچوڑ نکالنا چاہتے ہیں تو اس تاریخ کا نچوڑ حضرت علامہ اقبال ہے۔ اقبال نے وہ کمال کیا ہے جو اس صدی میں شاید ہی کسی اسلامی مفکر کے ہاتھ میں آیا ہو، جو عظیم کام
حضرت علامہ اقبال نے کیا. وہ چاہے اقبال کی شاعری ہو، وہ چاہے اقبال کا فکر ہو، وہ چاہے اقبال کے خطبات ہوں، وہ چاہے اقبال کے خطوط ہوں، ہر مقام پہ اقبال آپ کو لازوال اور لاجواب نظر آتا ہے. اس لیے کہ اقبال نے جو کچھ بھی کہا ہے، اقبال نے اپنے من میں ڈوب کر کہا ہے. یہی اقبال کی صداقت کی دلیل ہے. جو کچھ بھی اس نے کہا ہے وہ اس نے اپنے من میں ڈوب کے کہا ہے، اور اس نے اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے اس کا ایک پریکٹیکل دیا ہے. اور جہاں تک اقبال کے کلام کا اس کی مشکل کی بات ہے اور اس کے بعض نکات کے سمجھ نہ آنے کی بات ہے، اور وہ انسان کی عقل سے، انسان کی فہم سے، انسان کے ادراک سے اس کے ماوراء ہونے کا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، انتہائی کم علم ہوں، ناقص العلم ہوں. بہت سینئر یہاں پہ تھنکرز، پروفیسرز موجود ہیں جن کا علم ان کا میدان ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سانحہ شاید ہر بڑے مفکر کے ساتھ ہے. جو آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی ہے، اس کو بھی شاید دنیا میں چند ہی لوگ پوری طرح سمجھتے ہیں اور اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں. انٹینجلڈ اسٹیٹس جو آئنسٹائن کی تھیوریز میں سے ایک ہے، آج تک اس پہ بھی ڈیبیٹ جاری ہے، اور اس کو بھی پوری طرح جس طریقے سے کہ ایک ایکسپرٹ کی کسی اپنے سبجیکٹ پہ ایکسپرٹی ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھا جا سکا. اس پہ ان کے جنرلز، ان کے ریسرچ سوسائٹیز، وہاں کے بڑے بڑے میتھمیٹیشینز، سائنسدان، وہ آج بھی بحث کر رہے ہیں. اس لیے میرے خیال میں اگر حضرت علامہ اقبال کی شاعری میں، ان کے کلام میں، ان کے افکار کے کسی بھی گوشے میں اگر کوئی ایسے چیزیں موجود ہیں جنہیں آج تک ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، تو یہ میرے خیال میں عظمت اقبال کی دلیل ہے. یہ میرے خیال میں اقبال کو عظیم سے عظیم تر بنا دیتی ہے یہ بات. اور میری ذاتی رائے میں جو فکری تساہل ہے اسلامی دنیا میں، جو فکر سے دوری ہے اسلامی دنیا میں، جو فکر میں سہل پسندی ہے، اور اسلامی دنیا میں فکر کے اندر جو عامیانہ پن ہے، اسلامی دنیا میں فکر کے متعلق ایک جنرلائز پرسیپشن ہے، اسلامی دنیا میں جو اسپیشلائزڈ اسٹڈیز سے دوری ہے، میرے خیال میں یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ اس زمانے میں اگر ایک اور اقبال بھی پیدا ہو جائے تو ہم اس سے بڑھ کر استفادہ نہیں کر سکیں گے جتنا ہم نے حضرت علامہ اقبال سے کیا ہے. یہ ہماری ناکامی ہے، یہ اقبال کی ناکامی نہیں ہے، یہ ہماری ناکامی ہے. ہم اسے سمجھنے میں ناکام ہوئے، ہم اسے پانے میں ناکام ہوئے، ہم اسے انڈرسٹینڈ کرنے میں ناکام ہوئے، ہم اسے اپنانے میں ناکام ہوئے، اور آج تک ہم اقبال کو مسلکی اور فرقہ وارانہ مباحث سے آزاد نہیں دیکھ سکتے. آپ خاص کر اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، ہندوستان میں دیکھیں، تو اقبال کی مخصوص انٹرپریٹیشنز ہیں. مجھے میڈم نے، جنہوں نے آج کے سیمینار پہ انٹروڈکشن دیا اسپرچویلٹی پہ، اقبال کا کانسیپٹ اس سے ملتا جلتا ہے اسپرچویلٹی پہ. اور اس وقت جو خاص کر اسپرچول لیڈرشپ پہ جتنے انٹرنیشنل ریسرچ ہو رہی ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپرچویلٹی کی انٹرپریٹیشن کے لیے آپ کو ایسے معیار مقرر کرنے پڑیں گے کہ ایک فرد جو دنیا کی کسی فلسافیکل اسکول آف تھاٹ سے تعلق نہیں رکھتا، جو دنیا کے کسی مذہب سے، کسی ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے اندر اسپرچول لیڈر کے اوصاف پیدا کر سکے. ایسے یونیورسل کرائٹیریاز وہ کہتے ہیں کہ تلاش کرنے کی اور مقرر کرنے کی ضرورت ہے. اور اقبال جب اسپرچویلٹی کی جانب بلاتے ہیں تو میرے نزدیک
اقبال کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا کہ آپ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے اور اس سے آپ تعلق نہ بھی رکھتے ہوں تو آپ اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اقبال کو سمجھنے کے لیے آپ کو لازمی طور پہ اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ میں اقبال کو اسلام کا اقبال سمجھتا ہوں. اس کی اسپرٹ کے اندر اور میسج کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال ہمارا اقبال ہے. اقبال بلند بختی کو کہتے ہیں، گڈ لک کو کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال ہمارا اقبال ہے اور ہمیں اپنے اقبال کو اون کرنا ہے. اگر ہم نے اپنے اقبال کو اون نہ کیا تو ہم اپنا اقبال کھو بیٹھیں گے، ہم اپنا بخت کھو بیٹھیں گے، ہم اپنا گڈ لک کھو بیٹھیں گے. اور میں خاص کر یہاں پہ چونکہ میجورٹی آف آڈینس یوتھ ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ اقبال کو سمجھنے میں نے جو کہا کہ ہمارے ہاں فکری تساہل ہے اور عامیانہ پن ہے جس کی وجہ سے ہم اقبال کو سمجھ نہیں پائے، تو آپ اس شخص کو کیسے سمجھ سکتے ہیں جس نے اپنی 30 برس کی عمر کو پہنچنے سے پہلے دنیا کی 7 بڑی زبانوں کے بڑے کلاسیکل لٹریچر کے اوپر عبور حاصل کیا، جن میں 4 مشرق کی زبانیں ہیں، 3 مغرب کی زبانیں ہیں. کون کون سی؟ چھوٹی موٹی زبانیں نہیں ہیں، وہ زبانیں جن میں غالب اور میر پیدا ہوئے، اردو، فارسی. آج اقبال جس کو سمجھتا ہے، اقبال فارسی کے بے دل کو سمجھتا ہے. ڈھونڈ کے پچھلے 10-12 برسوں میں چند مرحومین کی کتب کے علاوہ صحیح معنوں میں مجھے بے دل شناس نہیں ملا. یقیناً ہوں گے لیکن میری ملاقات نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں فکر کا اور علم کا زوال ہے، لیکن اقبال ان سے استفادہ کرتے ہیں، بے دل سے، انوری سے، غنی کاشمیری سے، جلال الدین رومی سے. اور اقبال اردو کے، فارسی کے، پنجابی کے، عربی کے ماہر ہیں. اقبال انگلش کے، جرمن کے ماہر ہیں، اس کے کلاسیکل لٹریچر کے. اور آپ کو معلوم ہے 1905 سے 1908 تک 3 سال اقبال مغرب میں زیر تعلیم رہے. ان 3 برسوں میں اقبال نے ویسٹ کی 3 بڑی یونیورسٹیز سے 3 بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں. تاریخ میں آپ کو ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ملے گا. اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی. انہی 3 برسوں میں اقبال نے بیرسٹر ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی، اور انہی 3 برسوں میں اقبال نے اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا یونیورسٹی آف ہائیڈلبرگ جرمنی کے اندر. آپ مجھے کوئی ایک اسٹوڈنٹ دکھا دیں جس نے 3 سال کے مختصر عرصہ میں ویسٹ کی 3 بڑی یونیورسٹی سے 3 بڑی ایجوکیشنل ڈگریز حاصل کی ہیں. اقبال کو سمجھنا جو ہے وہ بہت عظیم بات ہے، وہ بہت عظیم ترین بات ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں اقبال ملتا ہے ہم اتنا ہی اقبال سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہی مکمل اقبال ہے. اس لیے میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ اقبال کو اقبال ہی کے پرسپیکٹو سے سمجھا جائے اور اقبال کو اقبال ہی کے پرسپیکٹو سے جانا جائے. یہ اقبال کو سمجھنے میں ہمارے لیے سب سے بڑی ممد، سب سے بڑی معاون چیز ہے جو ہمیں اقبال کی انڈرسٹینڈنگ تک لے کے جا سکتی ہے. اور دوسری چیز میں ویسے ایک لائٹر موڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود بھی ینگ ہوں، آپ کے ایج گروپ کی نمائندگی کرتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر محفل جو ہے وہ تھوڑی سی طویل ہو جائے اور ہمیں تھوڑی سی زیادہ علمی یا فکری بات سننی پڑ جائے تو ہمارے لیے تھوڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہم زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے، اگر آپ ہماری پروفائلز بھی دیکھ لیں، میں اکثر یہ مثال کوٹ کرتا ہوں کہ ہماری ہابیز کیا ہیں: لسننگ میوزک، واچنگ موویز، ڈوئنگ چل، پلینگ کینڈی کرش ساگا، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اقبال کی جس فکر کو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہمیں اقبال ہی کے پرسپیکٹو میں بالآخر دیکھنی پڑے گی، اس کے شارحین کی بجائے، اس کے مترجمین کی بجائے. وہ ایک آدمی تھا، اس نے اخبار میں پڑھا کہ سگریٹ نہیں پینا چاہیے. ریزن اس لیے کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہو جاتا ہے.
اس آدمی نے اس کے بعد اخبار پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس کے خیال میں سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے، تو وہ اس کو خبر اخبار نے بتائی تھی، لہٰذا ایسا اخبار نہیں پڑھنا چاہیے جو آپ کو یہ بتائے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے اخبار نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اقبال کو سمجھنے کے لیے جرنی ٹو بی کنٹینیو، سفر جاری رکھا جائے، اور وہ ان کھلے راز جو آج تک نہیں کھلے وہ تو قرآن کے بھی نہیں کھلے، تو قرآن کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وہ ان کھلے راز جو ابھی کائنات کے بھی نہیں کھلے تو کائنات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بہت سے ہڈن ٹریجرز اس زمین کے اندر دفن ہیں جن کو آج تک سائنسدان اور سائنس نہیں جان سکے، تو ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، ان کو ڈس آن نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال اتنا عظیم ہے، اگر ہمیں سمجھ آیا ہے تو بھی وہ ہمارا اقبال ہے، اگر سمجھ نہیں آیا تو بھی وہ ہمارا اقبال ہے۔ شاید یہ فکری تساہل جو ہم نے اپنایا ہمارے آنے والی جنریشنز چھوڑ دیں اور وہ اس فکری مشکل پسندی کو اختیار کریں جو دنیا کے ہر بڑے مذہب میں، جو دنیا کے ہر بڑے فلسفے کا ترہ امتیاز رہی ہے۔ شاید ہماری وہ جنریشنز اس کو اختیار کریں اور شاید وہ اقبال کو کما حق کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسپرچویلٹی ہے اس کو اقبال نے کیسے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اقبال کی نظر میں جو اقبال کا معاصر تھاٹ ہے، جو اقبال کا کنٹمپریری تھاٹ ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ساری بنیاد جو ہے وہ حواس پہ ہے۔ جس چیز کو حواس سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، اقبال کا کنٹمپریری تھاٹ وہ یہ تھا کہ جو آج بھی ہے، آج بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کو آپ مادہ پرستی کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ فکر بہت اچھا ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے، اور اقبال اس فکر کو اقبال سمجھتے ہیں کہ یہ عین اسلام کے مطابق ہے، اور اسلام اس فکر سے آپ کو منع نہیں کرتا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ the birth of Islam was the birth of inductive intellect۔ اسلام آپ کو کبھی بھی اس عقل سے، اس فکر سے دور لے کے نہیں جاتا، بلکہ وہ اس کے اندر آپ کو سفر میں عروج اور ترقی حاصل کرنے کی امید اور یقین دلاتا ہے، بلکہ اس کی طرف آپ کو انکریج کرتا ہے۔ لیکن اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالص جو مادیت پرستی ہے، اس کے دامن میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اس کے دامن میں، لیکن یہ انسان کو اس دنیا کے اندر، انسان کو اس کائنات کے اندر یہ امن نہیں دے سکتا، یہ سکون نہیں دے سکتا، یہ اس کی زندگی اور اس کی زیست کے اندر وہ اعتدال اور وہ راحت پیدا نہیں کر سکتا جس کی کہ انسان کو تلاش ہے۔ اقبال نے جیسے کہا کہ آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب ہے، اور یہ کس دور میں اقبال کہہ رہے ہیں؟ اقبال اس دور میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ سائنس جس نے سورج کی شعاؤں کو اپنے ہاں گرفتار کر لیا ہے، مگر وہ آپ کو یہ روشنی نہیں دے سکی کہ آپ اپنی زندگی کی شب تاریک کو منور اور روشن کیسے کر سکتے ہیں۔ میرا موضوع نہیں ہے، ایک اخباری تراشوں میں میرے جیسے نالائق لوگ جیسے پڑھتے ہیں، لاسٹ ایئر چائنا نے زمین پہ سورج کی تمازت کا تجربہ کیا میگنیٹک ویوز کے ذریعے، اس کو پریزرو کر کے اپنی لیبارٹری کے اندر۔ تو سائنس سورج کی حدت کو، اس کی تمازت کو زمین پہ پریکٹس کر سکتی ہے، جو کہ اس سے قبل ایک ناممکن بات تھی۔ سورج کی شعاؤں کو، اس کی روشنی جو اس کے قریب جا کے اپنی شدت اختیار کر لیتی ہے نور کی، اس کو زمین کے اوپر پریکٹس کیا جا سکتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی اس سائنس سے طلوع ہونا چاہیے تھا کہ انسانیت کو اس کی بقا، انسانیت کو اس کی فلاح کے لیے اور اس دنیا کے اندر اس کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا نظام وضع کر لینا چاہیے تھا جس سے انسانیت استحکام حاصل کر سکے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اقبال نے اپنی کئی کتب میں یہ ذکر کیا ہے، اور خاص کر جاوید نامہ کے شروع میں
اقبال نے اس غزل سے، رومی کی اس غزل سے اس کا آغاز کیا ہے کہ دی شیخ با چراغ غمی گرد گرد شہر کس دیو دد ملولم انسان مارزوست۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو دن کے اجالے میں ہاتھ میں چراغ پکڑے بازار کے اندر کچھ ڈھونڈ رہا تھا، تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ دن کے اجالے میں ہاتھوں میں چراغ، اور آپ یہ کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا، میں 2 ٹانگوں والے ان بھیڑیوں سے، ان 2 پایوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، میں کسی انسان کامل کی تلاش کر رہا ہوں۔ اس لیے اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے علم کا لازمی طور پہ جو نتیجہ ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے نکلنا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور کرب کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ میں سے بہت سے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہ جانتے ہیں دنیا میں آج سب سے بڑی پروڈکشن کس چیز کی ہو رہی ہے؟ دنیا میں آج سب سے بڑی پروڈکشن ویپنز کی ہو رہی ہے۔ دنیا میں جو 70% آف ریسرچ ہے وہ ڈیفینس اورینٹڈ ریسرچ ہے۔ دنیا میں 70% آف ریسرچ جو ہے وہ ڈیفینس اورینٹڈ ریسرچ ہے۔ اور پوری انسانی تاریخ کے اندر اسلحے کی، ہتھیاروں کی، ایمونیشن کی، گولہ اور بارود کی اتنی بڑی پروڈکشن، ان ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جو نشانہ ہے وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ یہ خطہ ارض ہے، وہ بنی نوع انسان ہے، وہ اس زمین پہ بسنے والے جاندار ہیں۔ تو اقبال کے نزدیک بنیادی طور پہ اس کا سانحہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کا ظاہر نکھارتی ہیں، آپ کا باہر نکھارتی ہیں، آپ کو باہر سے خوبصورت بھی بناتی ہیں، ڈگری بھی دلاتی ہیں، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ کا لقب بھی دیتی ہیں، لیکن آپ کے اندر کی حیوانیت کو یہ چیزیں کچل نہیں سکتی۔ اور جب تک اندر کی وہ حیوانیت انسان کی نہیں کچلی جاتی، اس وقت تک اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس کو جتنا مہذب کر دو، اس کو جتنا سیولائزڈ کر دو، اس کے آرگنز آف باڈی اس کی ول اور اس کی ڈیزائر سے کنٹرول ہوتے ہیں، اس کی ڈیزائر کو اس کی آرگنز آف باڈی کنٹرول نہیں کرتے۔ اس لیے اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواہش ہے وہ انسانی اعضاء کے تابع نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، جو خواہش ہے وہ انسانی اعضاء کے تابع نہیں ہے، البتہ جو انسانی اعضاء ہیں وہ انسان کی خواہش کے تابع ہیں۔ انسان کے اعضاء باڈی کے وہ اس کی خواہش کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر خواہش میں اصلاح ہے تو انسانی اعضاء کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر خواہش کے اندر شدت ہو، خواہش میں نفرت ہو، خواہش میں تشدد ہو، انسان کے اندر ایک بھیڑیا موجود ہو، انسان کے اندر ایک حیوان موجود ہو، انسان کے اندر ایک تعصب موجود ہو، انسان اپنے وجود کے اعضاء کو کبھی بھی معتدل اور کبھی بھی مہذب بنا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کا وجود اس کی سوچ کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ تو جب تک اقبال سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے اس اندر میں اعتدال پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے کہا کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے آپ کو دین سمجھنا پڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب المساقات میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسموں میں ایک ٹکڑا ہے، فاذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ایک ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو تمہارا پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَاسَدَتْ فَاسَدَ الْجَسَدَ كُلُّهُ، اگر تمہارے اس ٹکڑے میں خرابی واقع ہو جائے تو تمہارا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ ٹکڑا تمہارا دل ہے۔ جب تمہارا دل اصلاح یافتہ ہو جاتا ہے تمہارا پورا وجود اصلاح یافتہ ہو جاتا ہے۔ جب تمہارے دل کے اندر فساد واقع ہو جاتا ہے تمہارے وجود کے ایک ایک رگ و ریشے سے فساد ٹپکتا ہے۔ آج مسلم دنیا کا سب سے بڑا سانحہ ہماری اپنی سوسائٹی میں یہ جو ہم بات کرتے ہیں ایکسٹریمزم کی، ہم بات کرتے ہیں ٹیررزم کی، ہم بات کرتے ہیں فرسٹریشن کی کہ سوسائٹی کے اندر فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، انڈیویجول جو ہے وہ اپنی انڈیویجویلٹی کے اندر آئسولیٹ ہو رہا ہے،
وہ اپنی کولیکٹیو لائف کے اندر فرسٹریٹ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اینڈ اکارڈنگ ٹو علامہ اقبال وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے باہر سے تو لباس پہن کے اپنے آپ کو سویلائزڈ بنا لیا ہے، لیکن وہ ذرائع جن کے ذریعے سے انسان کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، انسان نے اپنے باطن کی وہ اصلاح نہیں کی اور اپنے دل کی وہ تطہیر، تذکیر، تنویر کا سفر طے ہی نہیں کیا جس سے کہ انسان ایک مہذب انسان بن سکتا ہے۔ اس لیے اقبال نے جو تھیوری پیش کی ہے، جس کا آنریبل ڈاکٹر صاحب حوالہ دے رہے تھے، اسرار خودی میں اقبال کی ایک نظم ہے، در شرح اسماء علی مرتضیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اسم کی شرح اقبال کرتے ہیں، اور اس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک لقب ہے جو انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور وہ لقب ہے بو تراب۔ بو باپ کو کہتے ہیں، تراب مٹی کو کہتے ہیں، تو مٹی کا باپ۔ اقبال کہتے ہیں کبھی سوچا ہے تم نے ان کو بو تراب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بو تراب این خاک را تسخیر کرد۔ ابو تراب نے سب سے پہلے اپنے وجود کی اس مٹی کو انہوں نے مسخر کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے جو اپنی حکومت تھی وہ اپنی اس 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر انہوں نے نافذ کی۔ اقبال اس میں کہتے ہیں کہ حکمراں باید شدن بر خاک خیش، سب سے پہلے انسان کو اپنے وجود کے اوپر حکمرانی قائم کرنی چاہیے۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اپنے 5-6 فٹ کے وجود پہ اپنی حکمرانی قائم نہیں کر سکتا، اس آدمی سے یہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق پہ حکمرانی کے اہل ہوگا، جس کی اپنی باڈی کے اوپر حکمرانی نہیں ہے، جو اپنے جسم کا حکمران نہیں ہے، جس کا حکم اپنے جسم پہ نہیں چلتا، اپنی زبان پہ اس کا حکم نہیں چلتا۔ زبان اس کی خواہش سے لمبی ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ اس کی خواہش سے لمبے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں اس کی خواہش کے خلاف بد ہو جاتی ہیں، اسی طرح اس کا دل اس کے قابو میں نہیں رہتا، اس کو وسوسات اپنے گھیرے میں رکھتے ہیں، اس کے پاؤں برائی کی جانب اٹھتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں اس کے دماغ کے اندر مختلف دشمنیاں اور نفرتیں پلتی رہتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو اپنی زبان پہ حکم نہ چلا سکے، جو اپنے ہاتھوں پہ حکم نہ چلا سکے، جو اپنے پاؤں پہ حکم نہ چلا سکے، وہ شخص اللہ کی اتنی بڑی مخلوق پہ کس طریقے سے حکم چلا سکتا ہے؟ اس لیے حکمراں باید شدن بر خاک خیش، سب سے پہلے انسان کو اپنے اس وجود کے اوپر حکمرانی قائم کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ہی معروف صوفی بزرگ ہیں حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمت میں بغداد کا کوتوال آیا، اس نے آ کے کہا، جو اس وقت کا وہاں کا پولیس آفیسر تھا، اس نے آ کے ان سے ایک کویسچن کیا کہ میں لوگوں کا احتساب کرتا ہوں، اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہوں، تو میں کس طرح لوگوں کی صحیح اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جو آدمی اپنے آپ کا احتساب نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق کا احتساب کیسے کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے انسان پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ عائد ہوتی ہے کہ انسان اپنی خاک کے اوپر وہ تصرف حاصل کرے اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اپنے وجود کے اندر اس پاکیزگی کو پیدا کرنے کی کوشش کرے جو پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے۔ کیونکہ انسان کے 2 تقاضے ہیں، بلکہ انسان کے 3 تقاضے ہیں، جنہیں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی باڈی ہے، دوسری انسان کی انٹلیکٹ ہے، تیسری انسان کی اسپرٹ یا انسان کی سول ہے۔ اس کی جب بات آتی ہے، یہ 3 تقاضے ہیں۔ اب اقبال نے اس کو ایک بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ یہ اقبال کے لیکچرز ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام۔ اس کے پہلے لیکچر میں ہی اس کی ابتدا میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ریلیجن از ناٹ اے ڈپارٹمنٹل افیئر، اٹ از نیدر میئر تھاٹ
nor mere feeling, nor mere action. It is an expression of the whole man. اقبال یہ کہتے ہیں کہ انسان کو محض عمل نہ سمجھو، انسان کو محض فکر بھی نہ سمجھو، اور انسان کو محض احساس بھی نہ سمجھو. یہ تین چیزیں ہیں. عمل کا تعلق کس سے ہے؟ عمل آپ کی باڈی کرتی ہے، عمل آپ کی باڈی کرتی ہے. فکر آپ کی انٹلیکٹ کرتی ہے، اور احساس آپ کی روح میں ہوتا ہے. تین چیزیں ہیں: عمل جس کا تعلق باڈی سے ہے، فکر جس کا تعلق عقل سے ہے، اور احساس جس کا تعلق روح سے ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جب آپ مذہب میں داخل ہوتے ہیں تو دس از ناٹ این ڈپارٹمنٹل افیئر. وہ ایک شعبے تک محدود نہیں ہے کہ فقط آپ کے عمل کی اصلاح کر دے، فقط آپ کے احساس کی اصلاح کر دے، یا فقط آپ کی فکر کی اصلاح کر دے. وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ایکسپریشن آف اے ہول مین. یہ ایک پورے انسان کا پورا اظہار ہے جو اس کے جسم کی بھی اصلاح کرتا ہے، اس کی عقل کی بھی اصلاح کرتا ہے، اور اس کی روح کی بھی اصلاح کرتا ہے. اس لیے اقبال انسان کامل اسے سمجھتے ہیں انسان کامل جس کی یہ تینوں چیزیں ایک ڈائریکشن کے اندر آ جائیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ صرف سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں. وہ یہ کہ ایک بگھی ہے، اس بگھی کے آگے 3 گھوڑے بندھے ہیں. ایک گھوڑے کی ڈائریکشن سیدھی ہے سامنے، دوسرے گھوڑے کی ڈائریکشن رائٹ کو ہے، اور تیسرے گھوڑے کی ڈائریکشن لیفٹ کو ہے. یہ بندھے ایک ہی بگھی کے آگے ہیں، ایک سامنے کو، ایک رائٹ کو، ایک لیفٹ کو. اب کوچوان جو ہے وہ ان تینوں گھوڑوں کو ایٹ سیم ٹائم چابک لگا دیتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ بگھی کس سمت کو جائے گی؟ وہ جن کیلوں سے اس کے تختے جڑے ہیں وہ کیلیں اکھڑ جائیں گی، جن رسوں سے اس کے تختے بندھے ہیں وہ رسے ٹوٹ جائیں گے، اور وہ بگھی انتشار کا شکار ہو جائے گی، منتشر ہو جائے گی. اسی طرح جو انسان ہے وہ اپنے ان 3 تقاضوں سے چلتا ہے، اپنی باڈی سے، اپنی انٹلیکٹ سے، اپنی اسپرٹ سے، اپنی سول سے. یہ تینوں ایک ڈائریکشن کے اندر ہوں تو انسان کی وہ انسانی وحدت اپنے وجود کے اندر برقرار رہتی ہے. لیکن جب جسم کی ڈائریکشن اور ہو، عقل کی ڈائریکشن اور ہو، روح کی ڈائریکشن اور ہو، تو انسان اپنے وجود کے اندر سے اسی طرح منتشر ہو جاتا ہے جس طرح وہ بگھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. تو اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ اسپرچویلٹی کی ہائٹ آف اسپرچویلٹی یہ ہے ایک انسان کے لیے کہ انسان اپنے روحانی تزکیے کے ذریعے، اپنے روحانی سفر کے ذریعے اپنے وجود کے اس انتشار کو ختم کر سکے. کیونکہ فرسٹریشن باہر سے ہوتی ہی نہیں ہے، باڈی کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوتی، انسان اندر سے فرسٹریٹ ہوتا ہے. کبھی باڈی آئسولیشن کا شکار نہیں ہوتی، انسان ہمیشہ اندر سے آئسولیٹ ہوتا ہے. تو اس آئسولیشن سے باہر آنے کے لیے، اس فرسٹریشن سے باہر آنے کے لیے، معاشرے کے اندر اعتدال اور امن اور محبت کو قائم کرنے کے لیے اقبال اسپرچویلٹی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی اسپرچویلٹی کے ذریعے، اپنی روحانی قوت کے ذریعے وہ اس انتشار کی فضا سے باہر آ سکتا ہے. اس کے لیے اقبال نے جو راستہ تجویز کیا، وہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب قومیں اس طرح کے زوال کا شکار ہو جائیں، اس طرح کا ڈکلائن جب نیشنز کے اندر روح پذیر ہو جائے، تو اس وقت قوموں کو کیا درکار ہوتا ہے؟ کس طرح کی شخصیات، کس طرح کے افراد، کس طرح کے لوگ اس وقت اپنی قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کس طرح کے لوگ اپنی قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں؟ اور کس طرح کے لوگ اپنی قوم کو بیدار کر سکتے ہیں؟ اور کس طرح کے لوگوں کی قیادت پہ
بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس پہ تجویز کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، the only effective power therefore that counteracts the forces of decay in a people is the rearing of self-concentrated individuals. Such individuals alone reveal the depth of life. They disclose new standards in the light of which we begin to see that our environment is not wholly inviolable and requires revision. اقبال یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم میں انحطاط کو، زوال کو روکنے کے لیے ایسے ہی افراد کی قوت مؤثر ہو سکتی ہے جو افراد اپنے من میں ڈوب جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس لیے وہ اپنی شاعری کے اندر یہ پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ اس لیے اقبال اپنے من کے اندر اترنے کی بات کرتے ہیں، اور اقبال کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ اپنی قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں زوال میں، اور ایسے ہی افراد زندگی کو گہرے طور پہ جان سکتے ہیں، اور ایسے ہی افراد نئے معیارات کا تعین کر سکتے ہیں جن کی روشنی میں ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور اقبال نے یہ کانسیپٹ قرآن سے اخذ کیا ہے۔ جب قرآن حکیم یہ کہتا ہے قیادت کا کرائیٹیریا طے کرتے ہوئے کہ تم میں قیادت کون کر سکتا ہے، ایک فیتھ بیسڈ سوسائٹی کی قیادت کون کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے شخص کی اطاعت کبھی نہ کرنا، ایسے شخص کی لیڈرشپ میں کبھی نہ چلنا، ایسے شخص کو اپنا امام اور اپنا قائد کبھی نہ ماننا جس کا دل میرے ذکر اور میری یاد سے غافل ہو جائے۔ یہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، اور یہی بات اقبال کہتے ہیں کہ ایسے لوگ درکار ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو خود اپنے من میں ڈوب جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور یہ کردار میں بلا شبہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے علامہ اقبال نے یہ کردار ادا کیا ہے، اقبال ہمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اپنی قوم کے اندر تم ایک بڑا کردار پیدا کرنا چاہتے ہو، ایک بڑا رول پلے کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اپنے من کی دنیا میں اترنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اس کے لیے اقبال نے اپنی یہ فکر پیش کی ہے۔ اسی طرح جو اس وقت گلوبل ڈکلائن ہے انسانیت کے حوالے سے، جس طرح کی زوال کی کیفیت سے اس وقت انسانیت دوچار ہے، اس کا حل تجویز کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ہیومینٹی نیڈس تھری تھنگس ٹوڈے، ہیومینٹی نیڈس three things today: a spiritual interpretation of the universe, spiritual emancipation of the individual, and basic principles of a universal import directing the evolution of human society on a spiritual basis. اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اس دنیا کو، اس انسانیت کو اس زوال سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسی روحانی قوت کی ضرورت ہے جو روحانی قوت اسلام کی ابدی اور آفاقی تعلیمات آپ کے وجود کے اندر پیدا کرتی ہیں، اور جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایک بہتر سے بہتر انسان بنا سکتا ہے۔ یہ اقبال کا وہ تصور ہے جو میرے خیال میں اقبال کو ابدی اور آفاقی بناتا ہے، جس نظم کا حوالہ علامہ اقبال نے اپنی پوئٹری میں، بڑی اقبال کی وہ ایک شان و شوکت والی شاعری ہے جس کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے بھی دیا، وہ مسجد قرطبہ۔ میری یہ گزارش ہے اقبال کی اس نظم کو دیکھیں۔ اقبال مسجد قرطبہ میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک قوت ہے جس قوت کے ذریعے انسان فنا سے بقا کا سفر کرتا ہے، انسان فنا سے بقا کا سفر کرتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اقبال نفی ذات پہ نہیں بلکہ اقبال اثبات ذات پہ یقین رکھتے ہیں،
اور اقبال اثبات ذات کا سبق دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، کہ یہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ہر لمحہ بدل رہی ہے، اور گزشتہ چیزیں جو ہیں وہ فنا ہو رہی ہیں، اور آئندہ چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آ رہی ہیں۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ ظاہر و باطن فنا، اول و آخر فنا، کہ جو چیزیں ظاہر ہیں انہوں نے بھی مٹ جانا ہے، جو نہیں ظاہر انہوں نے بھی مٹ جانا ہے، جو نئی ہیں انہوں نے بھی مٹ جانا ہے، جو پرانی ہیں انہوں نے بھی مٹ جانا ہے، مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، مگر ایک رنگ ایسا ہے جس کے اندر ثبات دوام پایا جاتا ہے۔ ثبات دوام امورٹیلٹی کو کہتے ہیں، ہمیشہ رہنے کو، جو مٹ نہیں سکتا، جس کے مٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے، جس کے مٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، کس نقش میں؟ جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ اب مرد خدا کے اس عمل سے وہ چیز امورٹل کیسے ہو جاتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پہ حرام۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو چیز قوت عشق سے زندہ ہوتی ہے، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پہ حرام۔ جو چیز عشق کے جذبے سے زندہ ہوتی ہے اس کو مارا نہیں جا سکتا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے اس کی اذانوں سے فاش، سر کلیم و خلیل، مسلمان کو مٹایا نہیں جا سکتا کبھی، اس لیے کہ یہ اپنے باطن کی اس قوت سے پکار کے بات کرتا ہے، اپنے اندر کی اس طاقت، اپنے اندر کی اس جرت سے یہ انسان بات کرتا ہے۔ تو اس لیے اقبال یہ کہتے ہیں کہ عشق ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو وہ امورٹیلٹی عطا کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو اقبال کے نزدیک نہ صرف عشق جو ہے یہ ایک شاعرانہ قوت کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اقبال کے نزدیک یہ عشق جو ہے یہ انسان کی زندگی کے اندر ایک عملی اہمیت رکھتا ہے، جس کے ذریعے اگر کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد اپنے وجود کے اندر اپنی اس روحانی توانائی کو، اپنی اس روحانی بیداری کو پیدا کر لے، تو اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرد پیدا کر لے تو وہ فرد امورٹل ہو جاتا ہے، اگر کوئی قوم پیدا کر لے تو وہ قوم امورٹل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نقش کے اندر وہ روحانی قوت پیدا ہو جائے تو اقبال کے نزدیک وہ نقش امورٹل ہو جاتا ہے، وہ نقش جو ہے وہ رنگ ثبات دوام حاصل کر لیتا ہے۔ اقبال نے قرآن سے بڑا خوبصورت ایک استدلال کیا جس نے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اس نے چونکا کے رکھ دیا، اور میرے لیے یہ بالکل میری پوری اسلامک فلسفی کے کانسیپٹ کے اندر یہ ایک ریولوشنری چیز تھی، اور قرآن کے ان الفاظ میں تو میں نے غور ہی کبھی نہیں کیا تھا۔ اس لیے خلیفہ عبدالحکیم نے کہا تھا کہ اقبال اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اقبال صرف قرآن کا شاعر ہی نہیں، اقبال شاعروں کا بھی قرآن ہے۔ اقبال صرف قرآن کا شاعر نہیں، اقبال شاعروں کا بھی قرآن ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم وہ یہ چیلنج کرتے تھے اپنی کئی مجالس علمی میں، وہ یہ کہتے تھے کہ تم اقبال کا شعر پڑھو، میں قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ پورے کا پورا اقبال جو ہے وہ قرآن میں ڈوبا ہوا ہے، بلکہ قرآن کے مسئلے پہ تو اقبال نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جو میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی محب نے اپنے محبوب سے کیا ہو، کسی عاشق نے اپنے معشوق سے کیا ہو، کسی چاہنے والے نے اپنے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے آگے کیا ہو۔ اقبال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اقبال دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدی اگر میرے فکر میں گر دلم آئینہ بے جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، اگر میرے دل کا آئینہ بے جوہر ہے اور میری فکر میں سوائے قرآن کے کچھ ہے، میری نظم میں، میری نثر میں اگر سوائے قرآن کے کچھ ہے، تو آپ کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ پردہ ناموس فکرم چاک کن، میری فکر کی عزت کا جو پردہ اور بھرم بنا ہوا ہے اس کو تار تار کر دیجئے، این خیاباں راز خارم پاک کن، اور اپنی ملت کے این خیاباں راز خارم پاک کن، اپنی ملت کے
اس باغیچے سے اقبال جیسے کانٹے کو نکال دیجئے اگر میں نے سوائے قرآن کے کچھ کہا. اور پھر اقبال وہ دعویٰ کرتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کیا. اقبال کہتے ہیں کہ روز محشر خوار و رسوا کن مرا. آپ دیکھیے کہ ایک عاشق کی اپنے معشوق حقیقی اور اپنے محبوب حقیقی کی خدمت میں سب سے بڑی خواہش و تمنا کیا ہے؟ ارمغان حجاز اقبال کی آخری کتابوں میں ہے، جب وہ ان کے زندگی کے آخری سال تھے تو ان میں وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ کسی طرح میں ایک پرندے کی مانند اڑ کے مدینہ منورہ میں پہنچ جاؤں اور بپائے خواجہ چشمہ را بمالیم، میں رسول پاک کے قدموں پہ اپنی آنکھوں کو مس کر لوں، اپنی آنکھوں کو رگڑ لوں. بپائے خواجہ چشمہ را بمالیم، وہ اقبال جو یوں تڑپ تڑپ کے کہتا ہے، وہ اقبال رسول پاک سے کہتا ہے کہ روز محشر خوار و رسوا کن مرا، اگر میں نے قرآن کے علاوہ کچھ بیان کیا ہے تو مجھے قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر دیجئے گا. بے نصیب از بوسے پاکن مرا، یہاں تک کہ مجھے اپنے قدموں کے بوسے سے بھی محروم کر دیجئے گا اگر میں نے سوائے قرآن کے کچھ کہا ہو. اس لیے اقبال نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اقبال نے قرآن سے متاثر ہو کے کہا ہے. چھوٹے چھوٹے الفاظ، وہ تلمیحات آیات قرآن کی اقبال نے لکھی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اس لیے اقبال کی وہ یہ کہتے ہیں دور حاضر کی معیشت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہ قرآن میں ہو غوطزن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف قل العفو میں، قل العفو قرآن میں ہے، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. اقبال نے بار بار قرآن کی جانب بلایا ہے مسلمانوں کو. اور اقبال یہ میں جو بات کر رہا تھا کہ نیشنز اگر اپنا لیں اس روحانیت کو، اس جذبہ عشق کو، تو اقبال سمجھتے ہیں کہ وہ نیشنز امورٹل ہو جاتی ہیں اور دنیا سے قومیں تبھی مٹتی ہیں جب ان کے اندر وہ جذبہ عشق ماند پڑ جاتا ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ ایک فرد کے اندر بھی یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ امورٹل ہو سکتا ہے. کیسے؟ اقبال اس پہ پہلے اپنا تبصرہ کرتے ہیں اور پھر قرآن حکیم سے اس کا استدلال کرتے ہوئے اقبال یہ کہتے ہیں، یہ اقبال کا لیکچر ہے دا ہیومن ایگو، ہز فریڈم اینڈ امورٹیلٹی، انسانی خودی، اس کی آزادی اور لافانیت. اس میں اقبال کہتے ہیں کہ دا unceasing reward of man consists in his gradual growth, in self-possession, in uniqueness and intensity of his activity as an ego. Even the scene of universal destruction immediately preceding the day of judgment cannot affect the perfect calm of all grown ego. اقبال یہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی اگر جو خودی ہے وہ مکمل ہو جائے تو قیامت کے دن کی جو تم نے تباہی سن رکھی ہے، قیامت کے دن کی تباہی بھی اس خودی کے استحکام کو متاثر نہیں کر سکتی. ہم یہ سمجھیں گے کہ اقبال کا یہ تصور قرآن کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. اقبال نے خود ہی اپنی یہ بات کہہ کے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن تو سب کو ختم ہو جانا ہے، لیکن اقبال نے کہا کہ جس کی خود ہی مکمل ہو گئی، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، جس نے اپنی اس روحانی جذبے کو مضبوط کر لیا، اقبال کہتے ہیں کہ قیامت کی وہ عالمگیر تباہی اس خودی کو بھی متاثر نہیں کر سکے گی. اس پہ اقبال ریفرنس دیتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَصَائِقَ، ہر چیز جو ہے وہ گر پڑے گی، مَن فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ باقی رکھنا چاہے گا. اقبال یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو باقی رکھنا چاہے سوائے اس کے ہر چیز مٹ جائے گی. اور اقبال نے استدلال یہ کیا ہے کہ جس نے اپنے ظاہر و باطن کو ایک کر لیا، جس نے اپنی اس روحانی قوت کو بیدار کر لیا، اقبال کے نزدیک وہ آدمی بقائے دوام پا جاتا ہے. اب میں آپ کی صبر کا زیادہ امتحان نہیں لیتا، لیکن سر مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ لوگ اس قوم کے بارے میں غلط کہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں میں ٹالرنس اور برداشت نہیں ہے. اب دیکھیے یہ کتنی دیر سے برداشت کر رہے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی برداشت کو اور اس تاثر کی نفی کرتا ہوں کہ آپ میں برداشت نہیں ہے. آپ میں بہت برداشت ہے. اور دیکھیے آپ نے اپنی تعریف پہ سب سے اونچی تالی بجائی ہے.
یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ آپ میں بہت برداشت ہے، اور آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو کہے کہ آپ میں بہت برداشت ہے۔ اگر میں نے غلط کہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن اگر میں نے یہ غلط کہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے۔ کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ اقبال یہ سمجھتے ہیں، جو میں نے ابتدا میں کہا جہاں سے اس موضوع کو شروع کیا، اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا کنٹمپریری تھاٹ تھا، جس کا آج تک دنیا میں ایولیوشن ہو رہا ہے اور بہت ہی امیزنگ ہے، اس نے دنیا کے وہ راز کھولے ہیں جو انسانی عقل آج سے 100 برس پہلے 200 برس پہلے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جس طریقے سے فاصلے مٹے ہیں دنیا میں، جس طریقے سے سائنس نے انکشافات کیے ہیں انسانی نفسیات پہ، انسانی سوچ پہ، انسانی جسم پہ، اور خاص کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، بہت ہی لاجواب چیزیں سائنس نے انٹروڈیوس کروائی ہیں دنیا میں۔ اقبال سمجھتے ہیں ان تمام خوبصورتیوں کو، اس تمام سائنسی انکشاف کو، اس تمام سائنسی کمال اور اس تمام سائنسی معراج کو لازمی طور پہ انسان کے استحکام اور انسانی معاشرے کی بقا کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی اقبال کو یہ فیئر ہے، اقبال کو یہ خدشہ ہے کہ انسان اگر جس طرح کی مادہ پرست تحریکیں وہاں پہ فروغ پا رہی تھیں، خاص کر جو ماڈرنزم کی موومنٹ ہے، یا اس سے پہلے جو کانٹ کی موومنٹ تھی، اس سے پہلے، جن کو اقبال اکثر ریفر کرتے ہیں اپنے خطبات میں بھی، اپنے کلام میں بھی، اور اپنے خطوط میں بھی، خاص کر ان میں مارٹن لوتھر کی تحریک تھی، جو اس طرح کی اور تحریکیں اقبال جتنی بھی بیان کرتے ہیں، اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس سب کا نتیجہ بنیادی طور پہ انسان کے روحانی زوال پہ منتج ہوگا۔ اور جب اقبال کہتے ہیں کہ اس طرح کا اسپرچول ڈکلائن آ جاتا ہے تو انسانوں سے انسانیت نکل جاتی ہے۔ اور اقبال نے کئی جنگیں دیکھیں، عرب دنیا پوری اس وقت جنگ میں مبتلا تھی، خلافت ٹوٹ چکی تھی، خلافت کو ٹوٹتے دیکھا، اٹلی کی بھرمار تھی، اس کو دیکھا انہوں نے، جرمنی کو، فرانس کو، پورے یورپ کو اقبال نے لڑتے ہوئے دیکھا، پورا افریقہ تقریباً کٹ رہا تھا، لہو لہو تھا، پورا ایشیا لہو لہو تھا۔ اقبال نے اس سب میں دیکھ کے اقبال نے کہا کہ اس پورے خون کے پیچھے، اس پورے فتنہ اور فساد کے پیچھے جو بنیادی اس کا سبب ہے وہ انسان کا روحانی زوال ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ تو جہاں مرضی پہنچ جائے، ہو کوہ مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے، ہو کوہ بیابان سے ہم آغوش، سائنس کے ان کوہ بیابان سے ہم آغوش ہو جا، ہو کوہ بیابان سے ہم آغوش، ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہنچنا چاہتا ہے پہنچ، اسکائی از دا لمٹ، اسکائی از دا لمٹ، جہاں جانا چاہتا ہے جا، لیکن اپنے ہاتھوں سے اس روحانی قوت کو نہ جانے دے۔ اور کیا خوبصورت اس قوت سے اقبال نے یہ شعر کہا ہے زبور عجم میں۔ اقبال کہتے ہیں پشت پازن تخت کیکاؤس را، کیکاؤس بادشاہ کا تخت تجھے دیا جائے، اس کو قدموں کی ٹھوکر سے اڑا دے، سر بدے از کف مدے ناموس را، اپنا سر دے دینا لیکن اپنی انسانی تکریم پہ سمجھوتا نہ کرنا، اپنی انسانی عظمت پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ اس لیے اقبال نے خبردار کیا مسلمانوں کو کہ یہ جو روکھی مادیت آ رہی ہے، اس کے اپنانے میں اس وقت حرج نہیں جب تم اپنے باطن پہ پورا یقین رکھتے ہو۔ تو میں آخری جملے جو اس پہ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہیں۔ ایک، اقبال کے نزدیک انسانی معاشرے میں جو بنیادی اکائی ہے وہ فرد ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقبال کے نزدیک فرد معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اور فرد معاشرے کی جانب رغبت کرتا ہے اور فرد معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ میرے میں جتنی برائیاں ہیں وہ آپ کو ساری اس معاشرے میں ریفلیکٹ ہوتی نظر آئیں گی، میرے میں جتنی اچھائیاں ہیں وہ آپ کو ساری معاشرے میں ریفلیکٹ ہوتی نظر آئیں گی۔ معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کی وجہ میں ہوں،
معاشرے میں جتنی اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کی وجہ میں ہوں. یہ ایک فرد کا یہ تصور ہے اقبال کے ہاں. اس لیے اگر فرد روحانی طور پہ مضبوط ہے تو اقبال سمجھتے ہیں کہ معاشرہ روحانی طور پہ مضبوط ہے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ باوجود اختلاف کے اقبال ہے. اور اس ایک صدی کے اندر آج تک اسلامی دنیا سر زور لگا کر بھی دوسرا اقبال پیدا نہیں کر سکی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کی تفہیم کے لیے ہمیں کاوش کرنی چاہیے اور اقبال کو اقبال کے نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں ایک بار پھر آنریبل ڈین صاحب کا، آنریبل HOD آف ڈپارٹمنٹ کا، آرگنائزرز کا، یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے یہ موقع